اچھا خطبہ حج جب ہم سن رہے تھے تو اچانک ساتھ میں میرے کچھ اور لوگ بھی تھے، جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، میں بھی حیران تھا اور میرے ساتھ موجود ہر شخص کے چہرے پر حیرانگی تھی، کیونکہ حضرت ٹرمپ تو ابھی ہو کر گئے تھے، ہمیں تو یہ امید بھی نہیں تھی۔ ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا ارے دعا سے کیا ہوتا ہے، جہاد کا اعلان ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کہا یہ بھی بڑی غنیمت ہے، یہ دعا مانگ لی، ہمیں اس کی توقع بھی نہیں تھی۔ اور آپ کو اندازہ ہے ایک ہی دن میں دو کام، ایک ہی دن میں دو کام۔ ادھر خیر انہوں نے دعا پر کام مکا دیا، انہوں نے دعا پر کام، یہاں دعا مانگنا بھی مشکل۔ اور صبح صبح خبر آئی کہ جناب امریکہ غزہ میں مستقل جنگ بندی پر اپنی ویٹو پاور کو استعمال کر گیا۔ جناب ہم کہہ رہے ہیں ہم اس وقت دنیا میں سب سے بڑی سپر پاور ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اکثر، کل تو یورپین بہت سارے ممالک اس حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار تھے کہ جناب غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے دوست ہیں یا مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ظالم اور جابر پوری دنیا میں دندناتا پھرتا اور اس نے کہہ دیا کہ جناب وہ خاتون کا اٹھا ہوا ہاتھ، اس وقت دل چاہ رہا تھا پڑھا جائے تبت یدا ابی لہب وتب۔ قرآن نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ان کے ہاتھ پروردگار توڑ دے گا۔ اور یقین ہے میرا قائد مولانا نورانی دنیا میں کہہ کر گیا یہ صدی غلبہ اسلام کی صدی ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ جناب تم نے جس طرح رشیا جیسے بدماش کو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا، اسی صدی میں انشاءاللہ امریکہ کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے۔ اتنا بڑا ظالم، وہاں بچے کاٹ دیے گئے اور تم کہہ رہے ہو کہ جی نہیں جناب وہ تو ہم تو اسرائیل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ کیسی حقوق انسانیت ہے۔ اور ہمارا وزیر اعظم ان کے نیشنل ڈے پہ جا کر کہتا ہے یہ تو امن کے پیغمبر ہیں۔ وہ جو پوری دنیا میں اس وقت جلاد بنا ہوا ہے، اس کو کہہ رہے ہو کہ جناب یہ امن کا پیغمبر ہے، یہ امن کا داعی ہے۔ یہ کون سا امن ہے جو فلسطینیوں سے چھین کر اسرائیل کو دینے کے پر تگ و دو لگا رہا ہے اور کہتا ہے کہ جناب اب غزہ ہمارا ہوا، تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ زمین تو پروردگار کی ہے، جس کو جتنی چاہے عطا فرما دے۔